العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين نویت سنت الاعتقاد پیارے محترم اسلامی اللہ کریم کا بے پایا کرم عظیم کہ اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر جمعہ المبارک کی مبارک گھڑیاں ساعتیں نصیب فرمائی. آج 25 رمضان المبارک 1445 سن ہجری 5 اپریل 2024 جمعہ مبارک کی مبارک گھڑیاں برکت والی گھڑیاں رحمت والی گھڑیاں ہیں. جمعہ کی ہر گھڑی رحمت بھری ہے اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 لاکھ گناہ گاروں کو جہنم سے آزادی کے پروانے جاری کرنے کا اعلان فرمایا کہ میں جمعے کی رمضان کے جمعے کی ہر گھڑی میں 10 لاکھ گناہ گاروں کو جہنم سے آزادی کے پروانے جاری کروں گا. اب تک کتنی گھڑیاں گزر چکی ہیں اور کتنوں کو اللہ نے بخش دیا ہے. ہم اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ جتنی گھڑیاں گزر چکی ہیں جتنے لمحات گزر گئے ہیں جتنوں کو تو نے بخش دیا ہے اے اللہ اس میں ہمارا بھی شمار فرما, ہمارے ماں باپ کا شمار فرما, ہمارے بہن بھائیوں کا شمار فرما, ہماری آل اولاد کا شمار فرما اور ہم سے محبت رکھنے والے مسلمانوں کا اے اللہ شمار فرما. ظاہری بات ہے یاد رکھیے گا انسان جو ہے اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو خود اپنے لیے پسند کرتا ہے. اپنے لیے جو پسند کرتا ہے اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے. اب اپنے لیے کچھ اور پسند کرتا ہو اور اپنے بھائی کے لیے کچھ اور پسند کرے یہ اچھی بات نہیں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کے آخری نبی مکی مدنی عربی قریشی ہاشمی مطلبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں. ایک بڑی پیاری فضیلت ہے. ارشاد فرمایا جس نے مجھ پر صبح و شام 10 بار درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی. کتنی مرتبہ پڑھنا گی؟ اب بولو صحیح. آگے یہ جگہ جو ہے یہ جگہ خالی ہے. آگے جو 10 مرتبہ درود پاک پڑھے صبح و شام 10 مرتبہ درود پاک پڑھے. مشکل کام تو نہیں ہے, بہت آسان ہے. فرمایا جو یہ کام کرے گا قیامت کے دن اس کو میری شفاعت ملے گی. قیامت کے دن اس کو میری شفاعت ملے گی. اب کون سا ایسا بدنصیب ہوگا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پہ طلبگار نہ ہو؟ ہر کوئی ہوگا, ہر کوئی. اور یہاں تک کہ انبیاء کرام علیہ السلام تو حضور علیہ السلام کی جو ہے نا وہ امت بھی ہونے کی خواہش کرتے تھے اور تمام امتیں جو ہیں روز محشر حضور علیہ السلام کے در پر حاضر ہوں. حضور علیہ السلام کے در پر حاضر ہوں. اب بتائیں وہاں پر اللہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اب بولو صحیح. ہوگا. پھر اللہ کو چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں انبیاء کرام کے پاس؟ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے پہلے. اے آدم علیہ السلام, اے ابو البشر, اے ہمارے جد اعلیٰ ہماری شفاعت کرو. آپ فرمائیں گے اذهبوا الى غیری, جاؤ آگے جاؤ. آج اللہ تعالیٰ نے وہ غضب ڈھایا ہے, آج سے پہلے کسی کو غضب نہ ڈھایا تھا. اذهبوا الى غیری, جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ. ساری امتیں پھر حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے. حضرت نوح علیہ السلام کے پاس وہ بھی فرمائیں گے اذهبوا الى غیری. یہاں تک کرتے کرتے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر
تمام انبیاء کرام جب گزر جائیں گے نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب وہاں پر آئیں گے تو کہیں گے ہاں اگر کوئی شفاعت کرنے والا ہے تو وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو شفاعت کریں گے۔ تو جب تمام امت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچیں گے وہ سب عرض کریں گے یا رسول اللہ انظر حالنا، کیا کہیں گے جی؟ اونچی بولو ذرا، اونچی بولو ذرا، آواز نہیں نکلتی یار، میری آواز نکل رہی ہے؟ اونچی آواز سے بولو یا رسول اللہ انظر حالنا، یہ کہنا سب نے۔ آج جن کو موت پڑتی وہ بھی کہیں گے، آج جنہوں نے موت کہہ دی ہے نا یا رسول اللہ کہتے اتنے کہیں گے لازمی ہے، ایسے تو موت کہہ رہی ہوتی کہیں گے، جی ہاں بالکل کہیں گے، نو ڈاؤٹ کہیں گے، کنفرم کہیں گے، بلا شک و شبہ کہیں گے اے اللہ کے رسول ہماری مدد فرمائیں، ہماری شفاعت کریں۔ تو حضور علیہ السلام فرمائیں گے انا لہا، انا لہا، ہاں میں ہوں شفاعت کرنے والا۔ اب یہاں سے معلوم ہوا جب اللہ موجود ہے، ابھی بھی اللہ ہے الحمدللہ، اللہ کا انکار کرنے والوں تو کافر ہے۔ اب ہم یہ تھوڑی کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو معاذ اللہ کہ ہم کہتے ہیں کہ انبیاء کرام اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم مدد مانگتے ہیں، یا رسول اللہ کرم فرمائیے، یا رسول اللہ میں پڑھتے ہیں، یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کو چھوڑ کر مانگ رہے ہیں، نہیں نہیں نہیں، وہ اللہ کے خاص نبی ہیں، اللہ کے یہ وہ نبی ہیں ان کا وسیلہ تو حضرت آدم علیہ السلام نے ڈالا، تجھے بہت کیوں پڑھ رہی ہے؟ اور ان کا وسیلہ تو حضرت آدم علیہ السلام نے ڈالا، تینوں کا دی مصیبت۔ ان سے جو مستغنی ہوا وہ جہنم میں گیا، ان سے جو مستغنی ہوا یعنی کہ جو حضور علیہ السلام سے بے پرواہ ہو گئے نا، مجھے نہیں پرواہ، مجھے حضور علیہ السلام نہیں چاہیے، استغفر اللہ توبہ نعوذ باللہ، جو یہ کہ مجھے اللہ کے نبی نہیں چاہیے، ان کو تو اپنی پڑی ہوگی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ تو کافر ہو گیا ہیں۔ حضور علیہ السلام کی اختیارات کی، حضور علیہ السلام کے کمالات کے انکار کرے، قرآن میں جو لکھے ہوئے اگر انکار کرے گا تو کافر ہو جائے گا کہ میں نہیں مانتا جی، میں نہیں مانتا، تو وہ تو کافر ہو جائے گا۔ اعلیٰ تو فرماتے وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو حضور علیہ السلام کی حاجت تھی تو حضور علیہ السلام کی اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ وہ جو آخری نبی آنا ہے میری آدمی سے، وہ جو آخری نبی نے آنا ہے نا وہ میری آدمی سے کرتی کیوں ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ۔ خیر اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر چارہ نہیں ہے بھائی، ہاں بالکل چارہ نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کی سیرت، حضور علیہ السلام کے احکامات، حضور علیہ السلام کی سنت مبارکہ، اس کے اوپر عمل کرنے کے بغیر گزارا نہیں ہے، ہاں جی نہیں گزارا۔ اگر ہم سمجھتے ہوں اس بات کو کہ نہیں جناب خیر جناب اللہ نے بخشنا ہے، اللہ نے بخشنا ہے، ہم اللہ کو مانتے ہیں نا، اور یہ توحید تو شیطان کی توحید ہے، یہ توحید کس کی ہے؟ میں اللہ کو مانتا ہوں بس۔ حضور اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا نا آدم کا سجدہ کر، وہ کہنے لگا یا اللہ جب تجھے سجدہ کرتا ہوں آدم کو کیوں کروں؟ جب میں تجھے سجدہ کرتا ہوں، جب تیری وحدانیت کے چرچے کرتا ہوں، ڈنکے بجاتا ہوں، اس کے اوپر کار بند ہوں، تو میں حضرت آدم علیہ السلام کو تیرے آدم کو سجدہ کیوں کروں؟ میں تیرے غیر کو سجدہ کیوں کروں؟ بات تو سچی ہے کہ نہیں؟ لیکن بنتی نہیں تھی یہاں پر، بات سچی ہوگی ضرور لیکن بنتی نہیں ہے یہاں پر۔ اور سچی بھی کیسے ہو سکتی جب اللہ نے فرمایا کر سجدہ تو کرنا ہے، موت کرے تینوں کا بھی موت آئے گی، کیوں نہیں کرتا پیاسے سجدہ؟ نہیں کیا تو آ گیا ہوا اس کے ساتھ ہمیشہ کے لیے رانا درگاہ کر دیا گیا، اور بروز محشر جہنم ابدی اس کا ٹھکانا، ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ جانتے یہ شیطان ابلیس تھا کون؟ بہت بڑا عابد و زاہد، کائنات کے روئے روئے چپے چپے میں اس نے عبادت کی، بہت بڑا عبادت، بہت بڑا عبادت گزار۔ یاد رکھیں اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت، اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی عبادت میں ناز نہ کرنا، اللہ کو تیری عبادت کی کوئی ضرورت نہیں، سچی بتا رہا ہوں میں،
اس کی عبادت کے لیے فرشتے بہت ہیں، اس کی عبادت کے لیے بولو صحیح، ہاں بہت ہے اس کی عبادت کے لیے فرشتے۔ تیری سوچ ہوگی اللہ کے لشکر کتنا بڑا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے اور تم اللہ کے لشکر کی تعداد کو نہیں جانتے۔ چھوٹی سے آپ کو اللہ کے لشکر کا جو ہے حوالہ دے رہا، حوالہ حضور علیہ السلام کو مثال ظاہری کی کتنی دیر ہو گئی؟ دنیا سے رخصت ہوئے مثال ظاہری ہوئے کتنی دیر ہو گئی؟ 1450 سال ہو گئے۔ اب بولو صحیح آپ، ہاں 1450 سال تقریباً ہو گئے نا۔ روزانہ 70,000 صبح، 70,000 شام، کتنے درود پڑھنے کے لیے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ جو ایک مرتبہ آیا دوبارہ نہیں آئے گا، جو ایک مرتبہ آیا، تیرا کیلکولیٹر کام کر سکتا ہے یہاں پر؟ اب بولو صحیح، تیرا کیلکولیٹر کام سے کر سکتا ہے؟ تیرا بڑے سے بڑا کیا کہہ لیں کمپیوٹر کے کام کرے گا یہاں پر؟ اوہ اللہ کے لشکر، ابھی تو یہ ہے آگے کتنے سال، کتنے ہزار سال زندہ رہنا ہم نے، یعنی کہ کائنات کتنے ہزار سال کی، کتنے 100 سال کی ہے، یہ اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کے دربار میں جو حاضر ہیں وہ اتنے ہیں، وگرنہ ہر مسلمان کے ساتھ کم و بیش 18 سے 20 فرشتے ہوتے ہیں۔ 18 سے آپ سوئے ہوتے ہیں، ہم سوئے ہوتے ہیں، سوئے میں ہم کام کھلا ہوا، بولو صحیح، سوتے سوتے منہ بھی کھل جاتا ہے، کوئی چیز جاتی ہے کے اندر، یہ تیرے اللہ نے جو فرشتے رکھے وہ روکتے ہیں۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے تیرے پہ فرشتے رکھے نا 18، یہ روکتے ہیں۔ کئی بلائیں ایسی آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے سے آتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کو روک دیتے ہیں۔ بہت کچھ تو فرماتے ہیں نا اللہ تعالیٰ، بہت کچھ تو اللہ معاف کر دیتا ہے، یہ جو کچھ ہوتا ہے تیرے ہاتھوں کے کرتوت ہیں، یہ جو کچھ ہے یہ تیرے ہاتھوں کے کرتوت ہیں۔ تو بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ فرشتوں کی تعداد اتنی ہے جس کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے۔ ہمیں جو ہم جو عبادت کرتے ہیں نا اللہ کی، یہ ہم اپنے لیے کرتے ہیں۔ یہ رمضان آیا کس لیے آیا تھا؟ کس لیے آیا تھا بولا تو صحیح، ہم نیک ہو جائیں، متقی پرہیزگار ہو جائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، اللہ نے روزے فرض کیے ہیں تم پر جیسا کہ پچھلی امتوں بھی کیے تھے، کہیں تم پرہیزگار متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ۔ رمضان کس لیے آیا تھا؟ پرہیزگاری کے پیمانے بھر کے جان پلانے کے لیے آیا تھا۔ اس نے بھی ہے مغفرت کی بشارتیں صبح و شام اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اس کی رحمت ندا کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ندا کر رہی ہے کوئی مغفرت کا طالب، اس کی مغفرت کر دی جائے۔ آخری عشر آ گیا، فرمایا اس میں شب قدر کو تلاش کرو۔ کون تلاش کرو؟ ہماری راتیں کہاں گزر رہی ہیں، ہمارے شب و روز کہاں گزر رہے ہیں؟ رزق حلال کمانا عبادت ہے، عین عبادت ضرور ہے، لیکن رزق حلال کے چکر میں اللہ تبارک تعالیٰ کی جو بین عبادت ہے اس کو چھوڑ نہیں سکتے آپ۔ جی رزق حلال کمانا بھی عبادت، نماز پڑھنا عبادت کی اصل ہے، تیری وہ عبادت اس کی وجہ سے قبول ہونی ہے وگرنہ ہونی نہیں۔ ایک لقمہ حرام کا پیٹ میں گیا، عبادت کسی حال میں قبول نہیں ہے۔ یہ رمضان یہ ہمیں جو ہے نیک بنانے کے لیے آیا، ہمیں آخرت کی فکر ہونی چاہیے تھی کہ یار یہ رمضان ہے، یہ ایک مہینہ تو ہم ذرا اللہ کی عبادت لگ کے کر لیں، یار ہم اللہ کو راضی کر لیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے حبیب نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اس کی ناک خاک آلود ہو جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہ کروائی۔ اب ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ ہماری مغفرت ہوگی؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے معلوم ہوگا۔ آپ نے نماز پڑھی، نماز پڑھتے ہیں نا، اب یہ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ جمعہ پڑھ رہے ہیں، ہمیں عصر کی نماز کی توفیق ہو گئی، سمجھ لیں آپ کا جمعہ قبول ہو گیا۔ آپ نے جمعہ پڑھا
اور عصر کی نماز پڑھنے کی توفیق ملی تو اس مہینے آپ کا جمعہ قبول ہو گیا. عصر پڑھی مغرب پڑھنے کی توفیق ہوئی، اس مہینے مغرب قبول ہو گئی. اور مغرب پڑھی عشاء پڑھنے کی توفیق ہوئی تو اس مہینے مغرب قبول ہو گئی. اس طرح آپ متصل رہیں گے نمازوں کے ساتھ تو آپ کنفرم یقین جان لیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی عبادت کو قبول کیا. لیکن عبادت کرنے کے بھی تو طریقے ہیں نا. عبادت کرنے بھی کیسے، یہ بھی تو سیکھنا ہے کہ نہیں سیکھنا. بغیر سیکھے ہم عبادت کریں گے تو شاید ہم برباد نہ ہو جائیں. ہم نماز سیکھ کر نہیں پڑھتے، دیکھ نماز پڑھی ہم. میں یہی نہیں کہوں گا کہ ہاتھ کھڑا کرے کہ آپ میں سے بتائے گا کہ نماز کے واجبات کتنے ہیں، ہاتھ نہ کھڑا کیجیے گا. میں ویسے پوچھ رہا ہوں، آپ اپنے دل سے خود ہی پوچھ رہے ہیں. وہ واجبات جن کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی. جی ہاں، بہاری شریعت میں کم و بیش 30 لکھی ہوئی ہیں. 30 واجبات لکھے ہوئے ہیں. 30 واجبات ہیں کون سے جن سے سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے، سجدہ سہو کرنا پڑ جاتا ہے. وہ ہیں کون سے اعمال ہمیں معلوم ہی نہیں. روزہ پورا کر رہے ہیں، گالیاں بھی دے رہے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، دھوکہ بھی دے رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. پھر ماں بزرگ جناب حضور کے بھلے ہوئے ابھی بھی روزے کی نورانیت ختم ہو جاتی ہے جھوٹ بولنے سے. روزے کی نورانیت ختم ہو جاتی ہے دھوکہ دینے سے. روزے کی نورانیت ختم ہو جاتی ہے غیبتیں کرنے سے. روزے کے اندر ہم حلال چیزیں تو چھوڑ دیتے ہیں، مگر افسوس جو حرام چیزیں، غیر رمضان بھی حرام تھی تو ہم نے رمضان میں بھی ان کو نہ چھوڑا. اپنے مسلمان بھائیوں کا دل دکھانا کہاں چھوڑا ہم نے. راتوں کو آپ کے محلے میں کیا ہو رہا ہے، لڑکے اسٹریٹ لائٹیں لگا کر کرکٹ کھیل رہے ہیں کہ نہیں کھیل رہے؟ جی کھیل رہے ہیں. یا نہیں کھیل رہے، خوش نصیب ہے آپ لوگ. پھر ہمارے محلے میں کرکٹ کھیل رہے تھے، میں نے منع کیا. میں کہا حضرت اللہ کے بندوں یار کیا کر رہے ہو یار، یہ کیا کر رہے ہو، کیوں یہ راتوں میں کرکٹ کھیلنا تمہیں کس نے کہا ہے؟ اور جی کرکٹ نہ کھیلنے تو کیا کریں پھر آپ؟ میں کہا اللہ کی عبادت کرو اللہ کے بندوں. گلے بڑھ گئے یقین کرو. میں خاموش ہو کے بیٹھ گیا. میں کیا کر سکتا، میری کیا چلنی ہے. خاموش ہو گئے. ہم اپنے ہمسائے جو ہے نا، ہمیں ان کا ادب و لحاظ کوئی نہیں ہے. ہم نے اپنے ہمسائے کے ساتھ کرنا کیا ہے. یہاں تک کہ حضور علیہ السلام نے ہمسایوں کے اتنے حقوق بیان فرمائے. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ یہ ایسا نہ ہو کہ یہ ہمارے جو ہے نا کیا نام ہے جائیداد میں ان کو ہمارا حصہ دار نہ ٹھہرا دیں. اتنا ہمسائے کے حقوق ہیں. ہمارا ہمسایہ بھوکا سویا ہو، پیٹ بھر کے سویا تو روزے معاشر پکڑ ہو جانی ہے. رمضان کی راتیں ہم کہاں گزار رہے ہیں، رمضان کے دن کہاں گزار رہے ہیں، دنیا داری. تو پیارے محترم صاحب یاد رکھیں، رمضان میں اگر بخشش نہ کروا سکے تو مارے جائیں گے ہم. آج 25واں روزہ ہے، 25واں روزہ ہے. 5 دن کم و بیش ہے، 4 یا 5 دن. اللہ کرے 5 دن نصیب ہو جائے. وگرنہ یقین کریں کہ یہ لوگ ایسے یار جلدی جلدی رمضان ختم ہو سکتا. جی ہاں میں نے سنا ہے، دیکھا میں نے ایسے لوگ، وہ کہتے ہیں یار جلدی جلدی ختم ہو. ان لوگوں کو نہ رمضان میں روزہ ابھی آ رہا میں ابھی یہ سامنے آپ کے چاٹ والا گلی میں بٹھا کے چاٹ کھلا رہا. میں کہ خدا کا خوف کر دیا، خدا کا خوف کر چھپ کے کھا لے. یہ حال ہے ہمارے مسلمان. سر عام کوئی روکنے والا نہیں. میں نے رمضان ابھی آیا نہیں تھا، اس سے پہلے جو جمعہ تھا میں نے آپ سب کو ایک ریکویسٹ کی تھی. آپ چاہ سکتے ہیں ان کو روک سکتے ہیں آپ، کسی نے بھی نہیں کیا ہوگا. اگر کہا تو ٹھیک ہے، اللہ بہتر جانتا ہے. کسی نے نہیں کہا ہوگا یار یہ چھپ کر کام پہ کام کر رہا ہے، پیکنگ کر کے دے دو، یہاں پہ نہ کھلا پیکنگ کر کے دے. کسی نے بھی نہیں کہا ہوگا. ہمیں کیا لگے. یاد رکھیں اگر آپ نے نیکی کی دعوت نہ دی، برائی سے منع نہ کیا تو یہ دعائیں تو قبول نہیں ہوتی نا. اسی وجہ سے یہ جو دعائیں قبول نہیں ہو رہی نا. جی ہاں روایات میں مضمون موجود ہے. جو قوم نیکی کا حکم دینے سے رک جاتی ہے، نیکی کا حکم نہیں دیتی، برائیوں سے منع نہیں کرتی، اگرچہ وہ قادر ہے، یعنی کہ وہ قادر تھا، وہ روک سکتا تھا. یہ بھائی بیٹھا ہوا ہے، بھائی غلط بھی کام کر رہا ہے، بھائی نہ کر یار، نہ کر.
نہ کر، یہ کام نہیں کرنا، غلط کام ہے، اللہ کی ناراضی ہے۔ وہ اتنا بھی نہیں کہہ سکتے یار، اتنے مرے مکے ہو گیا سی یار، روکے تو سی یار۔ یہ جو باہر عورتیں جو پہنتے یہ شارٹس پہن کے پھرتی ہیں، یہ بھی کسی کی بیٹیاں ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ کسی بھائی کی بہنیں ہوں گی کہ نہیں؟ کہاں گئی ان کی غیرت؟ جنازہ نکل گیا غیرت، نہ سدھرو گے نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ رہے گی دنیا کی داستانوں میں۔ آج فلسطین میں کیا ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ؟ ہمیں نہیں پڑی، ہمیں اپنے کام سے سروکار ہے، ہمیں اپنے بیوی بچوں سے سروکار ہے، ہمیں کچھ نہیں غرض وہ کیا ہو رہا ہے وہاں پر کیا نہیں ہو رہا، ہمیں کوئی غرض نہیں۔ وہ آگ جو وہاں پر لگی ہے آپ کے گھر میں بھی لگ سکتی ہے، یہ ہمارے گھر میں بھی لگ سکتی ہے آگ، اس کو روکنا پڑے گا ہمیں۔ جو قوم نیکی کی دعوت دینے سے بعد آ جاتی ہے، دے دیتی نیکی کی دعوت رک جاتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم میں افراتفری پھیلا دیتا ہے۔ کاروبار کریں، کاروبار کریں، بولو صحیح، میں پیسے آخر میں مانگوں گا آپ سے دعوت اسلامی، کاروبار کر رہے ہیں نا، پریشان پھر پریشان پھر اللہ کہ کوئی یہ کہہ کہ جناب میں خوشحال ہوں، میں بہترین ہوں، پورے مہینے میرا کاروبار کوئی نہیں چلا لیکن میں پھر بھی ٹھیک ہوں، ہے کوئی ایسا؟ نہیں ہوگا۔ پیارے محترم صاحب، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی عبادت کی طرف کمر بستہ ہو جائیں۔ دیکھیں اللہ کی بات، میں کچھ اور نہیں کہہ رہا آپ، اللہ کی بات، اس کے رسول کے احکامات، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اوپر عمل کرنا، یہی تو کہہ رہے ہیں ہم آپ کو، کوئی اور بات نہیں کہہ رہے آپ۔ نمازی ہو جائیں، پرہیزگار ہو جائیں، قرآن کی تلاوت کرنے والے بن جائیں، اپنے ماں باپ کا خیال کرنے والے بن جائیں، اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھنے والے بن جائیں، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ پیار محبت سے رہنے والے بن جائیں۔ دعوت اسلامی یہی چاہتی ہے، دین اسلامی تو یہی چاہتا ہے، دعوت اسلامی دین اسلام ہی تو لے کے چل رہی ہے، دعوت اسلامی جو ہے وہ دین اسلام کو لے کے چل رہی ہے۔ آئیے دعوت اسلامی کے ساتھ، دعوت اسلامی کے ساتھ جو مدنی قافلے سفر کرتے ہیں اس میں مدنی قافلوں میں سفر کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جناب میں بیرون ملک بھی جانا چاہتا ہوں، قافلوں میں مدنی قافلوں میں بیرون ملک جانا چاہتا ہوں، میرے پاس بہت صلاحیتیں ہیں الحمدللہ، مجھے انگلش بھی بولنا آتی ہے، مجھے دوسری زبانیں بھی بول لیتا ہوں، اور مجھے جناب والا میں دین کی خدمت کر سکتا ہوں۔ آئیں دعوت اسلامی کے ساتھ حصہ ہو جائیں، دعوت اسلامی آپ کو لے کے جائے گی ضرور، اگر آپ کے اندر ایبلٹی ہے، اگر آپ کے اندر صلاحیتیں ہیں ضرور لے کے جائیں، تو دعوت اسلامی کا ساتھ دیں پیارے لوگوں، دعوت اسلامی کا ساتھ۔ یہ جو باقی دن رہ گئے نیک اعمال میں گزاریں، روزے اگر روزے میں سستی تھی یا روزے رکھ رہے تھے لیکن روزے صحیح معنوں میں ادا نہیں کر پا رہے تھے، گالیاں بکنے کی پھر بھی عادت نہیں گئی، جھوٹ بولنے کی عادت نہیں گئی، غصہ کرنے کی عادت نہیں گئی، تو یہ نکالیں، اس کو نکال دیں، بالکل اپنے دل سے نکالیں، اپنے ذہن سے نکال دیں، بالکل فریش زندگی گزاریں۔ فریش ہوتا نا بندہ، فریش کب ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ نماز پڑھنے کے بعد بندہ فریش ہو یار الحمدللہ میں نے نماز پڑھ لیا، اب میں سکون میں، بندہ فجر کی نماز پڑھ لینا یار الحمدللہ میرا دن بڑا بہترین گزرے گا انشاءاللہ تعالیٰ، یہ بندہ یہ سوچ لینا اس کا دن اچھا ہی گزرے گا۔ اور جب بندہ عشاء کی نماز پڑھ لیتا ہے نا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے میں نماز پڑھ الحمدللہ میں نماز پڑھ ہوں گے، میں سکون ہے سوؤں گا انشاءاللہ، نہیں تو بے چینی رہتی ہے۔ ایسے بھی لوگ ہیں، ہاں ایسے بھی لوگ ہیں، یار نماز کیا ہوئے یار، کیا ہوئے تجھے یار ابھی نماز نہیں پڑھی، نماز پڑھنی یار، نماز پڑھنی یار، نماز پڑھنی یار، لوگوں کو توجہ ہوتی ہے، یقین کریں۔ ایک آج ہماری بھی عادت بن جائے، آمین بول دیں یار، اللہ ہماری بھی عادت بن جائے، نیک ہو جائیں، ہم متقی پرہیزگار ہو جائیں، ہم قرآن پڑھنے والے بن جائیں، نمازیں پڑھنے والے بن جائیں، صرف رمضان میں جو روزے فرض ہیں اس کے علاوہ غیر رمضان میں بھی روزے رکھنے کی عادت بن جائے ہماری۔ یا اللہ ہمیں کشمیر کے مسلمانوں پہ رحم فرما دے، یا اللہ کشمیر کے مسلمانوں پہ رحم فرما دے۔ اے پاک پروردگار جو دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، آپ اپنی زکوٰۃ، اپنے صدقات، اپنی عطیات، فطرانہ تو دینا، آپ نے کیوں دینا؟ دیو سان دیں گے کہ نہیں؟ ابھی ہے نا بیٹھے بیٹھے غور کر رہے ہیں، میرے گھر میں افراد کتنے ہیں، امی ہیں، ابو ہیں، میری بیوی ہے، میرے 2 بچے ہیں، ایک آنے والا ہے، ایک اگلے مہینے آ جائے گا انشاءاللہ، اس کا بھی فطرانہ، عہدہ بھی فطرانہ دینا، ٹھیک ہے؟ ہاں اس کا بھی فطرانہ دینا،
اچھا یہ ہو گئے. اور میری بہن نے میرے ساتھ وابستہ ہے, وہ غریب ہے بیچاری, میں نے اس کے بھی دینا یار, اور اس کے 3-4 بچے یار, اس کے بھی میں نے فطرانہ دینا. یہ سارے اکٹھے کر لینا, ذہن میں بنا لیں کتنے بڑے پیسے. ایک فطرانہ کتنے کا ہے؟ 2 منٹ رہ گئے میرے. ایک فطرانہ کتنے کا ہے جی؟ اب بولو صحیح. 350. یہی دینا ہے, یہی دینا ہے. موبائل میں آپ کون سا, اور موبائل کہنا سارے کول ہے, اور میں نے لگا میرے کو 2 نہیں, اللہ کا شکر ٹینشن لو. ہاں بولو آواز سے سانا. اچھا موبائل کتنے کا ہے ہمارے پاس؟ اب بولو صحیح. 1.5 لاکھ روپے کا موبائل ساڑھے آپ دیجیے گا جی. اگر آئی پیڈ ہوگا تو کم و بیش آئی پیڈ جو ہے کم و بیش جو ہے نا 1.25 لاکھ روپے کا, لاکھ روپے کا آئی پیڈ ہے. 50,000 سے اوپر کا موبائل. اور فطرانہ کہنا دینا ہے 3.5. خدا رکھو شرمنا. ایک مزدور جو ہے, ایک ریڈی بانڈ جو ہے, ایک 10,000 کمانے والا بھی دے 350, اور جڑا کماوے 1,00,000 روپے وہ بھی 350. خدا رکھو عقل نو ہاتھ ذرا. دینے جنہوں نے پیسے کس کو دینے؟ اللہ کو دینے نا. اور کس کو دینے؟ اور بولو اللہ سے لینے نہیں دیو. آپ دانا ڈالتے, ایک دانا اللہ بالیاں نکال دے, 700 بالیاں نکال دیتا اس کے اندر ہیں سونی بھائی. 700 بالیاں چھلی ہوتی نا, ایک دانا ڈالا تھا 700 بالیاں نکلی. اور اللہ تبارک تعالیٰ تو واللہ یضاعف لمن یشاء بغیر حساب, اور اللہ چاہے تو بغیر حساب کے آپ کو دیتا رہے. حساب کر کے نا لوگ زیادہ دیو, زیادہ دیں گے. فطرانہ لینے کے لیے آئے ہوئے ہمارے یہ 2 صاحب, ہمارے نگران صاحب, ہمارے مزارات اولیاء کے نگران بھی ہیں, ہمارے ماشاءاللہ بابر حمید بھائی, ہمارے یہ ماشاءاللہ بہت پیارے اسلام بھائی ہیں, یہ بھی آئے ہوئے ہیں. آپ نے دونوں کو دینا ہے, دونوں کو دینا ہے. ایک کو فطرانہ پکڑا دیں اور ایک کو صدقہ عطیہ ڈال دیں. ایک کو زکات دیں, فطرانہ دیں, ایک کو صدقہ عطیہ ڈال دیں. نفلی صدقہ یہاں ڈال دیں, فطرانہ وہاں پہ ڈال دیں. اوکے ٹھیک ہے, ختم کر دیں. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی یہ جو نیتیں ہیں, آپ کی یہ سوچ ہے, جو ہم نے سوچ حاصل کی ہے, نیکیوں والی سوچ حاصل کی ہے, اللہ اس کے اوپر استقامت دے دے. آمین بجاہ نبی الامین علیہ الصلوۃ والتسلیم. ابھی اذان ہوگی, اس اذان کا جو تشریف, ابھی اذان ہوگی, اس اذان کا جواب ہے, دوسری اذان کا جواب نہیں ہے. روزانہ 2 مدنی مذاکرے ہو رہے ہیں, عصر کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز تراویح کے بعد مدنی مذاکرہ ہو رہا ہے. ضرور مدنی مذاکرہ دیکھا کریں. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.